اچھا بھائی، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، اس کو جب بھی کسی چیز کے ساتھ جوڑا جائے تو ربط کی ضرورت ہے اور وہ ربط عائد کہلاتا ہے، عائد کہلاتا ہے۔ اسی طرح شبہ جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو عائد کی ضرورت پڑے گی بھائی، عائد ربط ضروری ہوگا وہاں پر۔ اور جار مجرور کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا، یا تو یہ فعل سے متعلق ہوگا، یا اس میں فاعل سے، یا اس میں مفعول سے، یا صفت مشبہ سے، یا اس میں تفضیل سے، یا مبالغہ کے صیغے سے، یا اس میں فعل کے ساتھ۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک جملے میں موجود ہے اور یہ اس سے جڑ سکتے ہیں تو اسی سے جوڑ دیں، اور اگر یہ اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتے تو پھر اس کے لیے محذوف نکالیں گے۔ اور اگر ان کا متعلق محذوف ہو تو یہ ظرف مستقر کہلاتے ہیں بھائی، کیا کہلاتے ہیں؟ مستقر کہلاتے ہیں کہ اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا ہے۔ اور یہ بھی ضابطہ آپ کو بتلایا تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس نکرہ کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا۔ اور اسی طرح اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ بھی عموماً ظرف مستقر ہو کر اس کے لیے صفت بنے گا بھائی۔ جبکہ معرفہ کے بعد اگر فعل آئے تو پھر وہ حال بنے گا، بشرطے کہ خبر وغیرہ نہ بن رہا ہو۔ اگر خبر بن رہا ہے پھر تو الگ بات ہے، تو کبھی حال بھی بنے گا۔ اور اسی طرح معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ بھی اس کے لیے کیا بنے گا؟ حال عموماً بنے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا کہ ظرف مستقر کلام عرب میں آپ کو 4 جگہ ملے گا، خبر کے مقام میں، صفت کے مقام میں، حال کے مقام میں اور صلے کے مقام میں۔ 4 جگہ ظرف مستقر آئے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں آئے گا۔ اور ایک یہ بات کل میں نے آپ کو بتلائی کہ نکرہ کی اضافت اگر نکرہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، ہاں اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھائی۔ غابت، غابت، الشمس، الشمس، المنیر، المنیر، فی الافق، فی الافق، جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے جی کیجئے بھائی۔ غابت فعل، الشمس مرفوع لفظاً، الشمس مرفوع لفظاً فاعل۔ بھائی غابت کا فعل تو مؤنث ہے، شمس کو آپ اس کے لیے کیسے فاعل بنا رہے ہیں؟
معلوم ہوا فعل مؤنث ہے بھائی، تانیث کی تا لگی ہوئی ہے، تو کیا کریں گے؟ تا لگی ہوئی ہے، یہ بتلا رہی ہے کہ اس کا اسناد کسی مؤنث کی طرف ہو رہا ہے۔ کیا جواب ہے بھائی اس کا؟ میں نے بتلایا تھا شمس کا لفظ عربی میں مؤنث سماعی ہے، تو یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے فعل بھی مؤنث آیا۔ جی لیکن چونکہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر فعل بھی آ سکتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ الشمس مرفوع لفظاً موصوف گئے، شاباش۔ جی پوری ترکیب کرو، میں نے کیا بتلایا تھا؟ اس میں فاعل آ جائے تو اس کا فاعل دیکھو، اس میں مفعول آ جائے اس کا نائب فاعل دیکھو، صفت مشبہ آ جائے تو اس کا بھی فاعل دیکھو، اس میں تفضیل ہے اس کا بھی فاعل تلاش کرو۔ منیر کس وزن پر ہے؟ ہاں یہ اس میں فاعل، شاباش بھائی۔ کس باب سے؟ کس باب سے بنے گا یہ؟ باب افعال سے بھائی، شاباش۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام آئے وہ الف لام اسمی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ دراصل اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام کی صورت میں آیا ہے۔ تو اب اس کی تعویل بھئی، تو الف لام بمانے کس کے ہوا؟ الذی کے، یہ تو الذی تو مذکر کے لیے آتا ہے، آپ کس کی صفت بنا رہے ہیں؟ شمس کی، تو مؤنث نکالو بھئی، کیا نکالیں گے؟ التی۔ اور منیر جو ہے یہ کون سا؟ یہ ہے اس میں فاعل، لیکن یہ اس میں فاعل تو مفرد ہوتا ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ یا شبہ جملہ؟ شبہ جملہ، جملہ تو نہیں بنتا۔ اور موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوا کرتا ہے، تو یہ اس میں فاعل، اس سے جملہ بنا لو یعنی فعل بنا لو گے۔ منیر سے کیا بنا لیں گے؟ انارا۔ کیا بنا لیں گے؟ باب فعال ہے نا، انارا ینیر انارتن فہوا منیر بھائی۔ جی التی انارا، منیر ہے مذکر ہے تو انارا فعل بھی میں نے کون سا نکالا؟ مذکر والا۔ آپ کیجئے التی
یہ تو اس میں موصول کی ترکیب آ گئی بھائی، یہ تو ابھی شروع نہیں کی، ہفتے سے انشاءاللہ اس میں موصول کی ترکیب بھی کر لیں گے بھائی۔ تو یہ اللتی انارت پھر نکالیں گے، کیونکہ اللتی مؤنث ہے تو فعل کے اندر ہمیں ضمیر بھی کون سی چاہیے؟ مؤنث کی چاہیے بھائی۔ تو یہ میرا آپ نے بھی یہ ترکیب پڑھی نہیں، ورنہ جب آپ عائد لوٹاتے تو آپ کو غلطی کا پتہ چل جاتا کہ انارہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ لوٹانی ہے اللتی کو، اور اللتی کو تو ہوا ضمیر نہیں لوٹ سکتی، پھر کون سی ضمیر بنا لیتے آپ؟ ہیا، تو وہ کس فعل میں آتی؟ انارت کے اندر آتی، ہیا ضمیر لوٹاتے بھائی۔ تو پھر اس فعل اپنے فاعل سے مل کر صلہ ہوا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر صفت ہوئی کس کی؟ الشمس کی بھائی۔ چلیے پوری ترکیب آپ اسی طرح کر لیجیے۔ المنیرۃ جی، اعراب مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، المنیرۃ کرو بھائی جی، سمجھ میں؟ کیونکہ آپ ضمیر جب لوٹائیں گے پھر آپ غلطی خود ہی پکڑ لیتے، میں نے اسی لیے جان بوجھ کر مذکر لکھوایا تھا کہ آپ ضمیر لوٹائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی۔ یہ ضمیر مرفوع محلاً، اس کے اندر اس کا فاعل جو راجع ہے الشمس کو جی، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے؟ الشمس جی جی۔ الافق مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے غابت کے ساتھ، ترکیب کیجئے، جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے بھائی؟ غائب ہوا فی الافق، کس میں؟ افق میں، کناروں پہ، آسمان کے کنارے جی جڑ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی، روانگی سے پڑھیے۔ غابت الشمس المنیرۃ فی الافق، ترجمہ بھائی۔ ہاں، چھپ گیا روشن سورج افق کے اندر، افق میں جی۔ اگلا جملہ لکھیے۔ قرأت مقدمہ تنور القلوب اليوم کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی آپ کیجیے۔ قرأت فعل و فاعل، آگے نہ جائیں، پہلے فاعل تو بتا دیں۔
کیا ہے فاعل؟ ہاں تا ضمیر مرفوع محلا فاعل. اعراب سب سے پہلے مقدمہ منصوب. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ مفعول بہ بنے گا. لفظاً کیوں کہا؟ کیسے تلفظ کر کے دکھائیں؟ مقدمتاً. بھائی شاباش. مقدمتاً منصوب. لفظاً موصوف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے بھائی؟ شاباش. نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے اور وہ اس صورت میں عموماً کیا بنتا ہے؟ موصوف صفت. بھائی جی. تنور فعل. تنور فعل اس کے اندر ہیا ضمیر. اعراب اس کا پہلے ہیا ضمیر مرفوع محلا جو اس کا فاعل ہے. کس کو راجع ہے؟ مقدمہ کو راجع ہے. یہ عائد بھی آ گیا بھائی. ضمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے. مقدمہ بھی مؤنث ضمیر بھی مؤنث واحد. جی. القلوب منصوب لفظاً مفعول بھی. بھائی لفظاً تلفظ کر کے دکھائیں. تنور القلوب. جی. یہ منصوب لفظاً مفعول بھی. بھائی اليوم بھائی القلوب کو مفعول بھی کس کے لیے بنایا آپ نے؟ دو فعل آ رہے ہیں. قرأت بھی اور تنور بھی. بھائی تنور کے لیے القلوب مفعول بھی اور اليوم اليوم یہ بھی کس سے مفعول فی ہے؟ شاباش. منصوب لفظاً مفعول فی ہوا تنور کے لیے. جی. جی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی مقدمہ کے لیے. اور یہ پورا جملہ منصوب محلاً ہے. منصوب اس لیے کہ موصوف منصوب تو یہ جملہ بھی منصوب ہے بھائی. اور محلاً اس لیے کہ جملہ مبنیات میں سے ہے بھائی. مبنی ہے بھائی. حتیٰ کہ بعض تو کہتے ہیں مبنی الاصل ہے. یہ صفت ہوئی موصوف کے لیے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. روانگی سے پڑھیے. قرأت مقدمة تنور القلوب اليوم. جی ترجمہ کیجئے. قرأت پڑھا میں نے ایسا مقدمہ کہ وہ آج منور کرتا ہے دلوں کو. کہ وہ آج یہ بات بنتی ہے منور کرتا ہے آج دلوں کو. آج کے دن منور کرتا ہے. معلوم ہوا آگے پیچھے کبھی پڑھیں تو منور نہیں کرتا بھائی. منور کرتا ہے دلوں کو آج بھائی. کیا کریں بھائی؟ کیا خرابی آئی بھائی؟ ہاں دیکھا. اب آپ نے ترجمہ اس کے ساتھ جوڑ کر کیا تو پھر معنی خراب تھا. معلوم ہوا آپ نے مفعول فی تنور کے لیے جو بنایا وہ درست نہیں ہے. اس کو کس کے لیے مفعول فی ہونا چاہیے؟ قرأت کے لیے. تو پڑھا آج میں نے. پڑھا میں نے آج ایسا مقدمہ جو دلوں کو منور کرتا ہے. اب بات کیا بن گئی؟ ٹھیک ہو گئی بھائی. تو الیوم کو مفعول فی بنائیں گے قرأت کے لیے.
اگلا جملہ لکھیے بھائی، قرأت مقدمہ، ہی تنور القلوب، ہی تنور القلوب۔ چلیے بھائی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلو بھائی تم کرو بھائی، ہاں تم کرو۔ قرأت فعل با فاعل، اعراب تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، اعراب مقدمتا منصوب لفظا مفعول به، ہاں مقدمتا منصوب لفظا موصوف۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ موصوف ہے بھائی؟ بتائیے بھائی پتہ کیسے چلا آپ کو؟ بھائی دیکھو نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو وہ عموماً کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ مقدمتاً یہ بھی نکرہ اور آگے پورا جملہ ہے، ہی تنور القلوب بھائی، ہی تنور یہ پورا جملہ ہے، ہے چلیے ہیا مبتدا ہے اور تنور القلوب اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ، اور جملہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں۔ تو جب فعل آتا تھا تو فعل بھی کیا بنا کرتا تھا؟ صفت کیسے بنتا تھا؟ جملہ ہو کر نا، کیسے صفت بنتا تھا؟ جملہ ہو کر۔ تو یہ میں نے کہا اسی لیے جملہ اسمیہ لے آیا تاکہ یہ بھی سمجھنے کہ صفت جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے کبھی کبھار بھائی۔ اچھا جی کیجئے آگے، مقدمتاً منصوب لفظاً موصوف جی، شابہ یہ عائد ہو گیا، اعراب بتاؤ اس کا۔ منصوب محلاً، بھائی صرف ہیا ضمیر کو صفت میں نے بنایا یا پورے جملے کو بنایا؟ پورے جملے کو جب صفت بنائے، پورے جملے کو جب حال بنائے، پورے جملے کو جب کیا بنائے؟ خبر وغیرہ بنائے، تو اس صورت میں اس کے اجزاء پہ نہیں وہ اعراب آئے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ پورے جملے پہ محلاً اعراب آئے گا، باقی اجزاء اسی طرح اس کے پہلے بنا لو سارے، پھر اس کو جوڑ دو بھائی۔ اعراب ہاں مبتدا میں نے بتا بھی دیا تھا یہ مبتدا ہے، تو مبتدا کا کیا اعراب ہوا کرتا ہے؟ مرفوع ہے، تو ہیا مرفوع، کون سا مرفوع؟ ہاں ہیا ضمیر مرفوع محلاً مبتدا جو لوٹ رہی ہے مقدمتاً کو، یہ عائد آ گیا بھائی۔ آگے جی تنور فعل، یہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اعراب القلوب منصوب لفظاً مفعول به بھائی۔
فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ یا مبتدا کے لیے۔ کیسے خبر بنا دیا آپ نے اس کو؟ اس کے لیے تو خبر آپ اس کو نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں خبر؟ کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ ربط ہی نہیں دیا آپ نے بھائی، کہاں سے آپ اس کو ربط دے رہے ہیں بھائی؟ خبر کیسے بنا رہے ہیں؟ پہلے ربط دو بھائی۔ جی ہاں، اس کے اندر بھائی ضمیر ہے ہیا کی تنویرو کے اندر، جو انہوں نے کس کو راجع کر دی؟ مقدمہ کو جوڑنا ہے ہیا کے ساتھ، اور راجع کس کو کر رہے ہیں؟ مقدس کے ساتھ جملے کو جوڑو، ضمیر بھی اسی کو لوٹاؤ۔ ہاں، آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا، ضمیر کو ضمیر لوٹ رہی ہے، ہیا کو ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا تعبیر بدل لو، ہیا ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے۔ اب کوئی اشکال ہوا؟ نہیں بھائی، جو بھی ہے ہمیں اس سے غرض ہی نہیں، بس یہ دیکھو مطابقت ہے یا نہیں، وہ بھی ہیا، یہ بھی ہیا۔ تو اب کہو جی تنویرو کے اندر جو ہیا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ تو جس سے جوڑنا ہے عائد بھی اسی کی طرف ہوگا بھائی۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی ہیا کے لیے، اور ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی مقدمتن کے لیے، اور وہ تھا منصوب۔ تو یہ پورا جملہ بھی محلن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ موصوف صفت مل کر پھر یہ مفعول ہوا کس کے لیے؟ قرأت فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ روانگی سے پڑھیے بھائی۔ قرأت مقدمۃ ہی تنور القلوب، ترجمہ کیجئے۔ پڑھا میں نے ایسا مقدمہ کہ منور کرتا ہے وہ دلوں کو۔ ترجمہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا بھائی، پچھلے جملے کا، بس ترکیب میں نے آپ کو بتلانا تھی بھائی۔ تو دیکھو کبھی کبھار اب اس قرأت کے اندر میں نے آپ رابطہ لکھوایا تھا کہ فعل کے آ جانے کے بعد مرفوع صرف فاعل آتا ہے اور کوئی چیز مرفوع نہیں آتی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہیا کیا آ گیا آگے؟ مرفوع۔ اور تنور القلوب، یہ پورا جملہ بھی کیا ہے؟ خبر بن رہا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ تو ایسا ہوگا کبھی کبھار بھائی، آگے اگر پورا جملہ آ رہا ہے اور وہ جملہ حال بن رہا ہے یا صفت بن رہا ہے یا خبر کچھ بن رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہو سکتے ہیں، لیکن قلیل ہوں گے بھائی، قلیل۔ اگلا جملہ لکھیے بھائی۔ مررت برجل من قریش، من قریش۔ کون کرے گا اس کی ترکیب بھائی؟ جی کیجئے۔ مررت فعل با فاعل، کون سی ضمیر؟ تو ون ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل با جارہ، رجل اعراب بتاؤ بھائی۔ رجل مجرور لفظاً موصوف بھائی،
من جارہ قریش مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتہ فعل کے ساتھ بھائی جی فاعل تو بتایا نہیں آپ نے ثابتہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے کس کو قریش کو لوٹ رہی ہے بھائی تو ضمیر پہلے آ گئی مرجع بعد میں آیا اور ترجمہ ہوا ثابتہ ہوا سے کون مراد ہے قریش ثابت ہے قریش من قریشین کس سے قریش سے ثابت ہے قریش سے یہ کوئی بات بنتی بھی ہے ہاں آپ نے رجلین کو موصوف بنایا تھا تو عائد چاہیے ہمیں یہ ثابتہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو یہ عائد ہے بھائی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا پہلے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہاں جا مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے مررتو فعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑھیے بھائی مررت برجل من قریش بھائی اچھا بھائی ترجمہ کیجئے ہاں میں گزرا ایک ایسے آدمی پر جو کہ قریش میں سے ہے یعنی قریشی ہے بھائی اچھا بھائی آپ نے من قریش کو فعل سے متعلق کیا مفرد سے متعلق کر کے دکھاؤ یہاں پر بھائی ثابتہ سے اس میں فاعل بناؤ بھائی کس سے جڑے گا بھائی من قریشین ثابتن ثابتن یا ثابتین بھائی ثابتین نکالیں گے کیونکہ ثابتین نے کیا بننا ہے صفت بننا ہے تو پہلے تو ثابتہ نکالا تھا وہ تھا جملہ اور جملہ تو مبنی ہوتا ہے اس سے تو اعراب نہیں آ سکتا بھائی لفظاً ہاں ثابتین تو مفرد ہے اس پر تو اعراب لفظوں میں آ سکتا ہے تو موصوف مجرور تو صفت بھی کیا نکالو مجرور بھائی پھر اور یہ پھر اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہوگا فعل کیا بنا تھا جملہ اور یہ شبہ جملہ بھائی اگلا جملہ لکھیے بھائی اکلتو طعام تحبه في الليل
فی اللیل، کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجئے بھائی. اکلت فعل بفاعل، تو ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، طعاما منصوب لفظا موصوف. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ مفعول بھی بنے گا بھائی، اور وہ منصوب ہوتا ہے. لفظا کیوں کہا؟ اس پر نصب پر تلفظ ہو رہا ہے، کر کے دکھائیں بھائی. طعاما جی. اور موصوف کیوں بنایا پھر آپ نے؟ ہاں شاباش، کیونکہ یہ موصوف اس لیے کہ نکرہ، اور نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، تو یہ موصوف بنا. جی آگے. تحب فعل، ہیا ضمیر بھائی، اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل بھائی. جی کس کو لوٹائی ضمیر بھائی؟ مخاطب کا صیغہ بناؤ اس کو بھائی، مخاطب کا. تحب فعل بفاعل، فعل بفاعل ہے، فاعل تو بتلاؤ. اس کے اندر انت ضمیر ہے مرفوع محلن اس کا فاعل. کون سی ضمیر؟ ہاں لفظ کو نا بھائی، وہ جو ہاں قاعدے میں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں بھائی؟ کیسے پڑھتے ہیں بھائی وہ؟ کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ حمزہ. ہاں وہ یہ حرف ہے نا، تو حرف کا نام لو اس کا. جی ہاں. اعراب محلن منصوب، جی مفعول به. فی جارا، اللیل مجرور، مجرور لفظاً. شاباش. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تحب. یہاں دو فعل آ رہے ہیں، اکلت بھی اور تحب بھی بھائی. کس سے جوڑا آپ نے؟ تحب سے بھائی. اچھا اب سمیٹیے سب کو. تحب فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی طعام کے لیے بھائی. آپ نے کیسے پورے جملے کو صفت بنا دیا طعام کے لیے بھائی؟ صفت کیسے بنایا؟ کوئی ربط ہی نہیں دیا آپ نے. تحبہ کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ملی ہوئی ہے مفعول بھی کی، یہ کس کو راجع ہے؟ طعام کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ عائد کی ضمیر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ فاعل کی ضمیر ہوگی، کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو ربط دے بھائی. یہ آئے تو پھر یہ صفت ہوئی طعامن کے لیے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا. اکلت فعل کے لیے فعل، ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ. جی روانگی سے پڑھیے. اکلت طعاما تحبه فی اللیل، ترجمہ کیجئے. جی کیجئے جلدی جلدی. کھایا میں نے طعامن، کھایا میں نے ایسا کھانا تحبہ،
ترجمہ صیغے کے مطابق کرو کہ پسند کرتے ہو آپ بھائی. کیا ضمیر فاعل کون سی ضمیر تھی؟ انت. اس کے مطابق تحب انت بھائی کہ پسند کرتے ہو آپ اس. ہاں ضمیر کس کو راجع تھی؟ کھانے. کہ پسند کرتے ہو آپ اس کھانے کو فی اللیل کس وقت میں؟ رات میں بھائی. جی انہوں نے تو یہ ترجمہ ہوا کہ آپ پسند کرتے ہو اس کھانے کو رات میں. آپ فی اللیل کو ذرا اکلتو سے جوڑیں بھائی. کھایا میں نے رات میں، یا رات کو ایسا کھانا جس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. رات کو میں نے ایسا کھانا کھایا جسے آپ پسند کرتے ہیں. کس سے زیادہ جڑ رہا ہے بھائی؟ اکلتو سے جڑ رہا ہے زیادہ بھائی. ضربت زید، ضربت زید. بعصا، بعصا. اشتریته من عمرو، اشتریته من عمرو. بدرهمین، بدرهمین. لکھ لیا بھائی؟ کون کرے گا ترکیب اس کی بھائی؟ جی کیجئے بھائی. ضربت فعل با فاعل، تو ون ضمیر اس کے اندر، اس میں مرفوع محلن اس کا فاعل. زیدن منصوب لفظاً مفعول به، با جارہ. عصا مجرور تقدیراً بھائی. بھائی مجرور تقدیراً آپ نے کیوں کہا بھائی؟ تقدیراً کیوں کہا؟ یہ کون سی قسم ہے 16 قسموں میں سے؟ اس میں مقصور ہے بھائی. اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف مقصورہ آتا ہے. اس میں منقوص، میں نے علامت بتلائی تھی کہ اشتباہ ہو جاتا ہے. منقوص ناقص سے ہے، نقاصہ بھائی. تو ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت ہے. تو یہاں بھی منقوص وہ جیسے قاضی ہے، آخر میں یا آئے اور ما قبل کسرہ ہو. عصا تقدیراً مجرور کیا بنایا؟ موصوف. شاباش. کیسے پتا چلا آپ کو موصوف ہے؟ نکرہ کے بعد فعل آیا. شاباش. اشتریت فعل با فاعل، تو وہ ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. ہاں ضمیر منصوب محلن مفعول به. من جارہ، عمر مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشتریتو فعل کے ساتھ. جی
با جارہ درہمین مجرور لفظاً بھائی جی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، اور ابھی ہم یہاں پر تلفظ کر رہے ہیں اس وقت، اس لیے مجرور لفظاً ہوا۔ جار مجرور یہ بھی متعلق ہوئے کس کے ساتھ بھائی؟ اشتریتو فعل کے ساتھ جی۔ ہاں اشتریتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلقین سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ عصا کے لیے۔ پھر وہی بات بار بار آ رہی ہے، آپ نے ربط کوئی نہیں دیا، صفت جملے کو جوڑ دیا۔ ہاں اشتریتہ کے آخر میں جو ہا ضمیر آ رہی ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ عصا کو۔ ضمیر مرجع میں مطابقت موجود ہے بھائی جی۔ تو عصا موصوف، آگے پورا جملہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے با جارہ کے لیے۔ جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ضربت فعل کے ساتھ بھائی۔ ضربت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی۔ روانگی سے ذرا پڑھیے اس کو، روانگی سے اشتریتو جی۔ اشترا کا تو یہ حمزہ گرے گا نہیں بھائی جی؟ گر جائے گا کہ نہیں گرے گا؟ کیوں بھائی؟ کیا یہ کون سا باب ہے؟ اشترا، باب افتعال۔ باب افتعال کا حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ وصل ہے یا اصلی ہے بھائی؟ حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل درج عبارت میں ہمیشہ اگر کہیں اس کو برقرار رکھا تو یہ غلطی ہے، اور عموماً عبارتوں کے اندر ہم برقرار رکھتے ہیں بھائی، عموماً برقرار رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کو برقرار رکھنا درج عبارت میں یہ غلطی ہے۔ آگے انشاءاللہ مجھے پھر یاد کروائیے گا، جگہ جگہ کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ شافیہ کی عبارت ہے وَإِثْبَاتُهَا وَصْلًا لَحْنٌ بھائی، اس کو ثابت رکھنا وصل کی حالت میں یہ کیا ہے؟ لحن ہے، غلطی ہے بھائی جی۔ اچھا دوبارہ پڑھو بھائی، گراؤ حمزہ کو۔ جی اب پتہ چلے گا بھائی۔ پیار ثانی جی، کون پڑھے گا جی؟ بیاسشتریتو، اور کون پڑھے گا بھائی جی؟ شاباش، بیاسنشتریتو۔ عصا بھائی عصان میں نے بتایا نہیں تھا بھائی، الف کبھی کبھار گر جاتا ہے اس میں منقوص کے، اس میں مقصور کے آخر سے۔ ابھی پرسوں مثال گزری معنن بھائی، معنن کس میں سے ہے بھائی؟
کون سی قسم ہے؟ اس میں مقصور. تو معنن، بھائی اس کے آخر میں تو الف نہیں ہے. میں نے بتلایا تھا الف کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے. کس کی وجہ سے گر چکا ہے؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے. اسی طرح فتن کا لفظ پڑھتے ہیں آپ جگہ جگہ، آپ کو کہا جائے گا یہ اس میں مقصور ہے. آپ حیران ہوں گے بھائی اس کے آخر میں تو الف ہوتا ہے، اس کے آخر میں تو الف نہیں. تو میں نے کیا بتلایا؟ وہاں الف تقدیراً موجود ہے. کس کی وجہ سے گرا ہے؟ التقاء ساکنین کی وجہ، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے بھائی. اسی طرح عفا بھائی، تو یہاں پر بھی الف کیا ہے؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر چکا ہے. عفن بھائی، عفن. یہ عفن غالباً واوی ہے بھائی. عصاون تھا، اصل میں کیا تھا؟ عصاون. پھر واو متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. تو الف بھی ساکن اور وہ تنوین والا نون بھی، تو اجتماع ساکنین آیا تو الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. کیا رہ گیا؟ عصن. ہاں اگر الف لام آ جائے پھر وہ الف نہیں گرے گا، العصا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ اب تنوین نہیں آئی، تنوین آتی تو الف گر جاتا، اب تنوین نہیں تو الف بھی نہیں گرے گا. اسی لیے الف لام معنی پہ آئے تو پڑھیں گے المعنی. الف لام نہ ہو تو پڑھیں گے معنن. فتح پر بھائی الف لام آئے تو پڑھیں گے الفتح. اگر الف لام نہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ فتن. یہاں بھی عصا پر الف لام آئے تو پڑھیں گے العصا. الف لام نہ ہو تو عصن. تو عصن کے آخر میں نون ساکن آیا اور وہ ساکن، اور اشترائتو کے شروع سے حمزہ گر گیا تو شین بھی ساکن، نون بھی ساکن، شین بھی ساکن. تو اب نون کو حرکت دی جائے گی اور الساکن اذا حرک بالکسر، کسرہ کی حرکت. تو نشترائتو ضربتو زیدن بعصن نشترائتو. جی بلکہ زیدن بھی نہیں پڑھیں گے بھائی. کیا پڑھیں گے؟ میم. با سے پہلے نون ساکن ہے تو وہ کس سے بدلتا ہے؟ میم سے. ضربت زیدن بعصن اشتریتہ من عمر بدرہمین. من عمر بدرہمین، یہاں بھی میم سے بدل جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ پہلے کبھی پڑھا اس طرح؟ ضابطے ہیں ان کے مطابق اسی طرح پڑھا جائے گا. چلیے بس مولانا ترجمہ رہ گیا بھائی، ترجمہ تو دیکھ لو. ضربت پٹائی کی میں نے، زیدن زید کی، بعصن ایسی لاٹھی کے ساتھ، اشتریتہ کہ خریدا تھا میں نے، ہو اس لاٹھی کو، من عمر عمر سے، بدرہمین 2 درہم کے بدلے میں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے آئے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی